بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں حقوق نسواں یا یوم خواتین کا شور ہو رہا ہے، تو پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کہ خواتین کے حقوق ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ان کے حقوق پامال بھی ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک مارچ ہو رہی ہے کہ جو خواتین نکال رہی ہیں اور اس مارچ کا نام ہے عورت مارچ، اور اس کا ایک نعرہ مشہور ہے، میرا جسم اور میری مرضی۔ تو سب سے پہلے ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ کوئی شک نہیں کہ خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، انڈیا، پاکستان اور تھرڈ ورلڈ میں بھی، اور جن ممالک کو ماڈرن اور ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ یورپ کے ہوں یا وہ امریکہ کے ہوں، تو وہاں پر بھی ابھی بھی خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں اور خواتین پر اب بھی ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم کا طریقہ الگ ہے۔ اب ہم یہ بتاتے چلیں کہ خواتین کے جسم پہ کپڑے کم اگر ہو جائیں تو وہ ترقی کی علامت نہیں ہے۔ اصل ترقی خواتین کی علم ہے، شعور ہے، اقتصادی معاشرے، اقتصادی اعتبار سے ترقی کریں، سیاسی اعتبار سے ترقی کریں۔ پہلے مرحلے میں ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ انسان اپنا حق مانگے، لیکن حق مانگے بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہو اور جس دین کا بھی وہ فالوور ہو۔ اور ہر دین میں اور ہر معاشرے میں کچھ اخلاقیات ہیں اور خصوصاً کچھ اقدار ہیں عفت اور پاکدامنی کی، اور جو بھی انسان حق طلب کرے موڈسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے۔ یہ شرط فقط خواتین کے لیے نہیں ہے، مرد بھی اگر فرض کریں کہ نوکریوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں اور اپنا جسم پورا ظاہر کر دیں احتجاجاً، تو کہا جائے گا کہ یہ احتجاج آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کو حق نہیں دلوا رہا، اور آپ پر ظلم کرنے والوں کو اور آپ پر ہنسنے کا موقع دے رہا ہے، اور آپ پر ظلم کرنے والے اور مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ لہٰذا خواتین سے گزارش ہے کہ بلا شک جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، تو ہم انہیں بتائیں کہ ایسے نعرے نہ لگائیں کہ جس سے خود آپ کی شخصیت بھی خراب ہو اور جس کے بعد خود آپ بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں اور آپ کو آپ کے حق نہ مل سکیں۔ لہٰذا بہترین نعرہ لگایا جا سکتا ہے اس نعرے کے برعکس کہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ نعرہ لگائیں میری حیات، میرا اختیار، میرا شعور، میرا انتخاب۔ بس ایک بھی پوسٹر، ایک بھی بینر کسی بھی جلسے اور جلوس میں، یہ مسئلہ خواتین کا نہیں ہے، اگر ان کی شان کے مطابق نہ ہو، موڈسٹی کے مطابق نہ ہو، اس معاشرے کے کلچر کے مطابق نہ ہو، کیونکہ ہر دین اور ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی معیار ہے اخلاقیات کا اور عفت اور پاکدامنی کا اور موڈسٹی کا، ہر معاشرے میں، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو۔ تو جس معاشرے میں بھی انسان رہتا ہو، جس طرح سے بہت ساری چیزوں کا خیال کرتا ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ کون سا نعرہ لگایا جائے، کون سا نعرہ نہ لگایا جائے۔ اب ہم بتاتے چلیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں، اور حقوق کے لیے صرف اتنا ہی بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے فرماتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، اور جب وہ تشریف لاتی تھیں تو کھڑے ہوتے تھے، اور نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ تیزی سے ان کی جانب بڑھتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے، اور پہلے ان کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے قریب اپنے لاتے تھے اور جہاں پر بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر بٹھاتے تھے۔ اور بعض جگہ بیان ہوا کہ جگہ کو ان کے لیے تیار کرتے تھے کہ یہاں آ کے بیٹھو، اور جس وقت وہ بیٹھتی تھیں مستقل ان کو دیکھتے تھے اور ان کو اپنے گلے لگاتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ اب یہ احترام اس معاشرے میں ہو رہا تھا کہ جہاں پر بچیوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔
آج بھی بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چائنا میں بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ ممالک کہ جن کو متمدن کہا جاتا ہے وہاں بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت خواتین 40 سے 50 لاکھ کم ہیں مردوں سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ان بچیوں کو کہ جو ابھی شکم میں مادر میں ہوتی ہیں انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے صرف ایک جرم کی وجہ سے کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ باپ کی بھی غلطی ہے، ماں کی بھی غلطی ہے، لیکن سب سے زیادہ خود معاشرے کی غلطی ہے کہ جس معاشرے میں خواتین کے لیے مشکلات ہوں۔ لیکن ان مشکلات کا حل یہ ہے کہ خواتین کو شعور دیا جائے، علم دیا جائے، اعتماد دیا جائے، احترام دیا جائے۔ اب اگر دنیا پہ نظر ڈالیں تو مثال دیں کہ آج کے دور میں کہ جب عموماً بہت ساری جگہ پر خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی نے خواتین کو اس زمانے میں بھی بڑے بڑے عہدے دیے، اسی طرح سے بعد میں آغا خامنائی نے، یا آج کے مراجع میں سے ایک مرجع ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی، انہوں نے اپنے فتوے میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ خواتین شوہر کی بغیر اجازت ووٹ ڈالنے جا سکتی ہیں کیونکہ خواتین کا رہنا سیاست میں ضروری ہے، البتہ ظاہر ہے کہ عقل و شعور کے ساتھ ایک اچھے فرد کو ووٹ دینے کے لیے۔ اور اسی طرح سے آغا سیستانی نے عراق میں خواتین کے لیے واضح فرمایا کہ ان کو وزارتیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بڑے علماء اور مراجع میں سے ایک کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ 8-10 بڑے علماء اور مراجع میں سے ایک، اور وہ بھی ان میں سے کہ جو 3-4 صف اول کے عالم حضرات میں سے ایک ہیں، اور وہ ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ اسحاق فیاض۔ جب ان سے سوال کیا گیا خواتین کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک مردوں میں اور خواتین میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ خواتین مرجع تقلید بھی بن سکتی ہیں، اسلامی عدالت میں قاضی بھی بن سکتی ہیں، اور کسی ملک کی سربراہ اور وزیر اعظم بھی بن سکتی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ جو مردوں میں ہے کہ پاک اور پاکیزہ ہوں، اور جس عہدے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے اس عہدے کو وہ اچھی طریقے سے انجام دے سکیں۔ اگر ان کے پاس علمیت ہے تو اس اعتبار سے وہ واضح فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان چیزوں میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین نے دین کے نام پہ یہ نعرہ لگایا، مجھے گھر کی ملکہ بننا پسند، تجھے گلی کی کتیا بننا پسند۔ تو یہاں پر یہ امپریشن پڑتا ہے جیسے خواتین اگر باہر نکلیں تو وہ کتیا بن جائیں گی۔ تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ خواتین کو پورا حق ہے کہ کام کریں، گھر سے بھی باہر نکلیں، لیکن اپنے احترام کے ساتھ جس معاشرے میں بھی رہتی ہیں اس معاشرے کے احترام کو مد نظر رکھیں۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ خواتین پر خصوصاً گاؤں دیہات میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور بعض موارد ہم بتائیں گے، لیکن ظالم کے خلاف احتجاج اس زبان میں کریں کہ خود مزید آپ پر حملے نہ ہوں۔ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں مرد بھی اور خواتین بھی ان نعروں کی وجہ سے حقوق نسواں کو پامال کر رہے ہیں۔ یعنی اصل جو موضوع ہے خواتین کی مظلومیت کا وہ اسکرین سے ہٹ گیا ہے اور فضول قسم کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ بس سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے، جس دین اور جس مذہب اور جس معاشرے میں ہیں اس کے اعتبار سے ان کو بتایا جائے کہ اپنا احترام کرو اور کراؤ، اور مردوں کے لیے کھیل نہ بنو، مردوں کے لیے تفریح کا سبب نہ بنو۔ یہ ترقی نہیں ہے کہ مردوں کے بلیڈ کے لیے یا مردوں کے بالوں کو صاف کرنے کی کریم کے لیے خواتین اپنے جسم کی نمائش کریں، یا مردوں کی تفریح کے لیے گندی فلموں میں کام کریں۔ یہ خواتین کی عظمت نہیں ہے۔ خواتین کی عظمت یہ ہے کہ تمام انسان ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ خواتین کی عظمت یہ ہے کہ ہر مرد ان سے پیدا ہوا ہے۔ خواتین کی عظمت صرف یہ نہیں بلکہ ہر نبی ان سے پیدا ہوا ہے، بلکہ ہر نبی کی جنت خواتین کے قدموں میں ہے، اپنی ماں کے قدموں میں ہے۔ خواتین ہیں کہ جن پر دار و مدار ہے ہر نظام کا، خواتین ہیں کہ جن پر دار و مدار ہے ہر علم کا۔ بس خواتین کی آزادی ان بیہودے نعروں میں نہیں ہے۔ دنیا بھر میں خصوصاً دیہاتوں میں خواتین کو مورلی بالکل ختم کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان کو باغی نہیں بلکہ ان کو اعتماد دلانا چاہیے، خود اعتماد بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری خواتین ہیں کہ جو نفسیاتی مشکلات میں گرفتار ہیں،
انہیں انسان پیروں پہ کھڑا کرے. اسی طرح سے خواتین کفیل نہ ہونے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، ان کو علم دیں، اور جو علم نہ حاصل کر سکیں انہیں ہنر سکھائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین کہ جو ویمن رائٹ ایسوسی ایشن کے نام پر کام کرتی ہیں، لیکن جب وہ انڈسٹریل ہوم کھولتی ہیں تو کیا واقعاً وہ ایک ظالم بزنس مین نہیں بن جاتی؟ کیا ان میں اتنا شعور ہے اور اتنا ظرف ہے کہ وہ خواتین کے لیے کوئی کارخانہ کھولیں اور خواتین ورکر کو اس میں شیئر ہولڈر بنائیں؟ 100% نہیں، 50% کا ان کو حق دیں اور باقی 50% سے ان کے لیے کارخانے بنائیں اور دیگر خواتین کو یہ حقوق دیں. کیا پاکستان کی کسی بھی خاتون نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح سے کام کیا ہے؟ ممکن ہے کیا ہو، لیکن اس سے بڑھ کر کرنا ہوگا. صرف ایسے نعروں سے مشکل حل نہیں ہوتی. گاؤں دیہات میں دیکھنے میں آیا ہے، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، فار ایسٹ ہو، کہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو پڑھایا جائے، بیٹی کو نہ پڑھایا جائے، بیٹے کو اچھا کھانا دیا جائے، بیٹی کو نہ دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ بعض خواتین بچپن میں بھی ویک ہوتی ہیں اور شادی کے بعد بھی ویک ہوتی ہیں، جس کے بعد ان کو بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں، بعض دفعہ مر جاتی ہیں. اسی طریقے سے سائیکالوجیکلی ان کو بہت دبا دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے اور خود اعتمادی ان کی ختم کر دی جاتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو حتیٰ دواؤں میں اور علاج میں بھی جو ہے وہ تعصب کا شکار بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ کہ معاشرے میں بیداری نہیں ہے. کون سی بیداری؟ علمی بیداری، دینی بیداری. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو اہم ترین موضوع ہے، خواتین کی میراث کو چھین لیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ یہ کام بھائی کرتے ہیں، اور میراث چھیننے کے لیے بعض دفعہ ان کی شادیاں بھی نہیں کرتے. اور بعض دفعہ ہم نے خود پاکستان کے مختلف گاؤں دیہات میں اس چیز کو اعلاناً مجالس میں کہا کہ خواتین پر باپ کی ولایت ہے، لیکن اگر باپ بھی زمین و جائیداد کے لیے بیٹیوں کی شادی نہ کر رہا ہو اور ان کی زندگی ضائع کر رہا ہو تو اس قسم کے موارد میں خصوصاً آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ ایسے باپوں کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، یعنی ان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے ان موارد میں. اور بھائیوں کی تو ولایت ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے بعض جگہ پاکستان کے گاؤں دیہات میں کھل کے کہا کہ وہ خواتین کے جن کی شادیاں بھائی نہیں ہونے دے رہے، اگر وہ گھر سے بھاگیں گی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. کاروکاری کے الزام میں وہ اعلاناً مسجد میں آئیں اور اعلان کریں کہ ہم شادی کر رہے ہیں. یعنی پہلے کسی کے لیے سوچ لیں، اس کو مسجد پہ بلائیں تاکہ ان کو قتل نہ کیا جا سکے. اب بھائی چاہے کچھ بھی کہے، اگر یہ رشتہ صحیح ہے اس کے عقل و شعور کے مطابق تو بھائی کی قطعاً البتہ کسی بھی اعتبار سے اس کی اجازت شرط نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھائی میراث مار رہے ہوتے ہیں بہنوں کی تو سب سے زیادہ جو مددگار ہوتی ہیں ان میراث کو مارنے کے لیے وہ بھابیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی خواتین ہیں. اور خود مائیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ بیٹیوں کو نہ ملے بیٹوں کو مل جائے، وہ بھی خواتین ہیں. تو مسئلہ یہاں پر خواتین اور حضرات کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر حقوق نسواں سے زیادہ بے شعوری کا ہے، حیوانیت کا ہے. مسئلہ یہاں پر انسان اور حیوان کا ہے. خواتین کو بھی مظلوم بنایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مردوں میں بھی کیا جا رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلا نعرہ لگانا چاہیے کہ ظالم برا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اور مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. کبھی خواتین ظالم ہیں اور مردوں پہ ظلم کرتی ہیں، کبھی مرد ظالم ہیں اور خواتین پہ ظلم کرتے ہیں. ایک مثال دیں، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی سارا پیسہ خرچ کر دے تو کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ وہ ظالم ماں ہے، کیونکہ اسلام اور کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بچوں کا پیسہ ضائع کر دو. پس ظلم کی بھی مختلف اقسام ہیں. جرگوں میں خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ونی کیا جاتا ہے. بھائی کا جرم ہوتا ہے بیٹی کو پیش کیا جاتا ہے، بہن کو پیش کیا جاتا ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ جرگے میں تھے، جتنے لوگوں نے اس میں حامی بھری اور جتنے افراد خاندان کے اس پہ راضی تھے، ان کو طویل المدت سزا دینی چاہیے تاکہ وہ لڑکیوں کو بھیڑ اور بکریوں کے طور پر اس طرح سے تجارت کا ذریعہ اور اس طرح سے لین دین کا ذریعہ نہ بنائیں. غیرت کے نام پہ قتل. تو ہم بتاتے چلیں کہ بہت ساری جگہ پر جو کلچر ہے وہ غالب ہے اسلام کے نام پر. اسلام میں کوئی بھی جرم اگر بہن کر دے آپ اسے قتل نہیں کر سکتے.
کوئی بھی خاتون کوئی جرم کر دے، آپ نہیں قتل کر سکتے، یہ کام ہے اگر وہاں پر اسلامی حکومت ہے، اور اسی طرح سے کہیں بھی کوئی بھی جرم کر دے یہ کام عدالت کا ہے۔ غیرت کے نام پہ قتل، خصوصاً بھائیوں کو ہم توجہ دلائیں، جب تم پسند کی شادی کرتے ہو تو وہاں پہ تمہیں غیرت نہیں آتی، وہ کسی کی بہن نہیں ہے، کیونکہ تمہارا فارمولہ اگر یہ ہے کہ پسند کی شادی نہیں ہونی چاہیے تو تمہاری کیسے ہوئی؟ اور اگر پسند کی شادی ہو سکتی ہے تو بہن کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پسند کی شادی کو بھی اخلاقی دائروں میں رہنا چاہیے، بے وقوف بننے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہاں پر ضرورت ہے کہ خواتین کو، خصوصاً بچیوں کو شعور دیں کہ کسی کے جھانسے میں نہ ہو، کسی کی محبت کے دو بول میں اپنی فوٹوز نہ بھیجو، اپنے آپ کو قربان نہ کرو۔ فوٹوز کے بارے میں بتائیں کہ بلیک میلنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت ساری وارداتیں اور قتل کی وجوہات یہ بلیک میلنگ بھی ہے، اور خودکشی کی وجوہات بھی ہیں۔ یہاں پہ ہمیں اعلاناً ٹی وی پہ پروگرامز رکھنے ہوں گے کہ بھائی کسی قسم کی بھی نازیبا فوٹو خود انسان اپنی بھی تنہائی میں بھی نہ کھینچے، اپنے لیے بھی نہ کھینچے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ چیز کہیں بھی جا سکتی ہے، جدید دور ہے، چہ جائے کہ کسی کو بھی دیں، کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، حتیٰ شوہر کو، کیونکہ شوہر بھی تو کبھی جدا ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کو مس یوز کر سکتا ہے، اور شوہر کا فون بھی چھن سکتا ہے، اور شوہر کے فون سے یہ کہیں نہ کہیں غلطی سے جا بھی سکتی ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس میں اتنی زیادہ کوئی خطرے والی بات ہو۔ بعض دفعہ شادیاں بالکل مشکل بنا دی جاتی ہیں، وہ بھی غلط ہے، اور بعض دفعہ شادیاں ایسی بنا دی جاتی ہیں کہ لڑکی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی۔ اب یہاں پر ہم مثال دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ شادی زمین پہ ہو رہی تھی، تو آ کر جناب سیدہ سے اجازت لی تھی۔ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے اجازت لی تھی۔ تو ماں باپ کو بھی اجازت لینی ہے، اجازت دلہن بنانے کے بعد، کارڈ چھپنے کے بعد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بعض دفعہ ماں باپ شادیوں کے لیے مجبور کرتے ہیں، تو مجبور نہیں کرنا چاہیے، کنونس کرنا چاہیے، کونسلنگ کرنی چاہیے اگر بچے غلطی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ شادیاں کامیاب اس وقت ہوں گی کہ جب ان کی بھی اس میں مرضی ہوگی، اور اگر بچے غلط شادیاں کر رہے ہیں تو ان سے لڑنا نہیں چاہیے بلکہ کونسلنگ کرنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طلاقیں جو ہیں بعض دفعہ اتنی آسان ہو گئی ہیں کہ بقول آسمہ جہانگیر کے، اب ممکن ہے وہ کہہ دے کہ جی ہم آسمہ جہانگیر کے طرفدار ہو گئے یا فالوور ہو گئے، نہیں، ایک بات ان کی اچھی ہے تو اچھی ہے، اور جو بری بات ہے وہ ان کی بری بات ہوگی۔ خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ ان کی ایک بات یہ تھی کہ یہ کیا چیز ہے کہ خاتون کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ طاق 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 یہ لو 32 روپے 8 آنے، یعنی پنجاب کے بعض علاقوں میں 32 روپے 8 آنے کا رواج تھا مہر کا، اور پتہ چلا کہ 50 سال کے بعد ایک خاتون کو گھر سے نکال دیا، یہ لو 32 روپے 8 آنے۔ واقعاً کیا یہ اسلام ہے؟ تو جواب ملے گا واقعاً یہ اسلام نہیں ہے، اور اس قسم کے قوانین کو اسلام کے نام پہ یوز کرنا دوہرا جرم ہے، ایک اسلام کو بدنام کرنا اور ایک کسی پر ظلم کرنا۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق لے نہیں پاتی، اسے کورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور دیندار لوگ بھی جو ہیں ایک طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ تو نہ ایسا ہو کہ طلاق بالکل طاق طاق طاق، اور نہ ایسا ہو کہ عورت دربدر ہو جائے اور شوہر بلیک میل کرتا رہے، وہ گھروں میں کام کر رہی ہو، پٹ رہی ہو، اور شوہر کو لا کے پیسے دے رہی ہو، اور شوہر نشہ کر رہا ہو۔ جائیداد کے بارے میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ بتائیں ہر چیز کے جو باپ نے چھوڑی ہے، چاہے وہ گھر میں کچھ رکھا ہو، کروکری ہو یا کٹلری ہو، حتیٰ ردی پیپر ہو، چاہے اس کے کارخانے یا آفس میں جو کچھ رکھا ہو، حتیٰ پینسل اریزر بھی، اس میں بھی لڑکیوں کا حصہ ہے، اور حتیٰ پینسل اریزر کو بھی بیٹے یوز نہیں کر سکتے بہنوں کی اجازت کے بغیر۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اجازت زبردستی نہیں ہوتی، اور یہ بھی یاد رہے کہ کم سن اور نادان بچوں سے کہ جو مال کی حیثیت کو نہیں سمجھتے، ان کی اجازت بھی فائدہ نہیں رکھتی۔ لہٰذا اگر کسی کی بہن 15-16 سال کی ہو اور بھائی کہے کہ ابا نے چھوڑے ہیں اتنے کروڑ، تمہارا اتنا حق بنتا ہے کیا میں لے لوں، تو یہاں پر اسلام کہتا ہے کہ اس اجازت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے بچوں کو یا خواتین کو مال کے بارے میں علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، مال کی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے۔
حال ہی میں انڈیا میں ایک بچی نے جس کا نام عائشہ تھا، اس نے خودکشی کی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اور موضوع کیا تھا؟ جہیز۔ یہ ایسا موضوع ہے، اسے بھی کنٹرول ہونا چاہیے اور مردوں کو غیرت دلانی چاہیے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد جہیز مانگتے ہیں یا مردوں کی بہنیں اور مائیں بھی اس میں شریک ہوتی ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ مرد اور عورت کا نہیں ہے، یہ معاملہ معاشرے کا اور بے حسی کا اور جہالت کا ہے۔ گھروں میں کام پہ بعض دفعہ تشدد ہوتے ہیں۔ اسلام کا واضح حکم ہے کہ خواتین سے زبردستی گھر کا کام نہیں کرایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے خواتین سے انہی کے بچے، یعنی ہمارے بچے جو کہ جس خاتون سے ہیں، ان بچوں کا کام بھی زبردستی نہیں کرایا جا سکتا، فقط درخواست کی جا سکتی ہے۔ ان بچوں کو بھی دودھ نہیں پلوایا جا سکتا، فقط یہ کہا جا سکتا ہے کہ پلاؤ اور شکریہ۔ لیکن اگر خاتون کہے کہ مجھے گھر کے کام کی بھی اجرت دو یا دودھ پلانے کی اجرت دو، اور شوہر کے پاس ہو تو دینا واجب ہے، اور نہ ہو تو خاتون کہہ سکتی ہے جب ریٹائر ہو تو مجھے اس میں سے اتنا دینا۔ یہ ہیں خواتین کے حقوق۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مولا امیر المومنین جناب سیدہ سے ملنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ دونوں مل کے بڑی محبت کے ساتھ چکی سے آٹا پیس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون زیادہ تھک گیا ہے؟ تو مولا امیر المومنین نے سبقت فرمائی اور کہا کہ فاطمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جناب سیدہ کو کہ تم اٹھ جاؤ، تو جناب سیدہ اٹھ گئیں، اور پھر روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مل کے چکی سے آٹا پیسا۔ بس یہ جو مشہور ہے کہ مرد اگر گھر کا کام کریں گے تو ان سے تلوار نہیں اٹھے گی اور مردانگی پہ اثر آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مرد اگر بیوی کی خدمت کرتا ہے تو ثواب ہے، بیوی خدمت کرتی ہے تو ثواب ہے۔ زبردستی کہیں پر بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے بیٹی باپ کی خدمت کرے تو ثواب ہے، باپ اگر بچوں کی یا بیٹیوں کی خدمت کرے تو ثواب ہے۔ بیٹیوں کا بہت زیادہ احترام ہے، اسی وجہ سے روایات میں نقل ہوا کہ جب باپ اول تو جب بھی گھر میں آئے تو کچھ نہ کچھ لے کے آئے، اور جب آئے تو پہلے بیٹیوں کو دے، اور بیٹیوں میں اگر کسی کا نام فاطمہ ہے تو سب سے پہلے اسے دے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام سے اور ذکر سے۔ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں، بچے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان کے کام کو بند ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ وہ خواتین کے جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتی ہیں اور ممکن ہے کہ ان جلسوں جلوس میں نعرے بھی لگا رہی ہوں، ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی بچی کام کر رہی ہے؟ یہ آپ میں سے اور ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ویڈیوز جا کے دیکھیں، اور ان ویڈیوز میں اگر کوئی آپ کی رشتہ دار خاتون ہو اور اس کے گھر میں کام والی پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو کہیں کہ پہلے اپنے گھر سے اس کام والی پہ ظلم ختم کرو۔ اگر اس کے گھر میں کوئی بچی ہو گاؤں دیہات کی کہ جس کے باپ نے اس کو لا کے چھوڑ دیا ہے، اور وہ ظالم باپ اس بچی کی کمائی کھا رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے اس کا استحصال ہو رہا ہے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور جنسی اعتبار سے، اس کو صرف پیسوں سے مطلب ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں کام کر رہی ہیں، مان لیا کہ جی انہیں آپ کھانا اچھا دے رہے ہیں، مان لیا ان کے ساتھ کوئی آپ جنسی زیادتی نہیں کر رہے، لیکن اتنا کام جو ان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اتنا کام آپ کی بچی پہ ڈالا جائے، اور اگر آپ کے گھر میں بچی ہے تو آپ کو حق کیا پہنچتا ہے حقوق نسواں کی بات کرنے کا؟ آپ ساری دنیا میں حقوق نسواں کا پیغام پہنچا رہی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی کام والی کو تو حق نہیں دے پا رہی ہیں۔ تو چائلڈ لیبر بند ہونا چاہیے، اور خصوصاً بچیوں کے گھروں میں رکھنے پر اس قسم سے پابندی ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہم میں سے ہر فرد کی کہ جب دیکھیں کہ کسی گاڑی میں ایک بچی انتہائی ذلت کے ساتھ بیٹھی ہے، اس کے کپڑے بھی خراب ہیں، تو امر بالمعروف کے طور پہ ہم میں سے ہر فرد کہے شیم شیم، تب جا کے مسئلہ ختم ہوگا۔ اب ایک موضوع کہ خواتین کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم انہیں شعور دیں، اور لوگوں کو جو بھی بلیک میل کرے، کسی کو بھی بلیک میل کرے، کسی انسان کو بھی بلیک میل کرے، اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ جو موضوع آخری نہیں ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان میں تیزاب پھینکا جاتا ہے، انڈیا میں بھی واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ہم عرض کریں کہ بعض خواتین ہی ان خواتین کو مس یوز کر رہی ہیں، ان کا علاج نہیں کراتی، ان کے نام پہ ڈونیشن جمع کرتی ہیں۔ یہ خود ایک ظلم ہے، اور جس نے بھی تیزاب پھینکا ہے اس کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، بدترین اس کو سزا دینی چاہیے کہ جو بلا شک معاشرے کے لیے بہترین ہوگی۔ آخر میں ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ خواتین پر جنسی تشدد، کہ جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے عزت لٹ گئی، تو یہ لفظ بالکل مناسب نہیں ہے۔ عزت اس کی لٹتی ہے کہ جو اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے،
یعنی اگر کسی کو بھی برہنہ کر دیا جائے، ہم میں سے کسی مرد کو کر دیا جائے تو ہماری عزت اٹھ گئی. ہم میں سے کسی کی تصویر جو ہے وہ لگا دی جائے تو ہماری عزت اٹھ گئی. نہیں، جس نے اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اللہ کی مخالفت کی، اس کی عزت اٹھی ہے. اب کسی لڑکی کے ساتھ اگر یہ ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ جس نے کیا ہے اس کو ایک نشان عبرت بنا دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایسی لڑکیوں کو ہمیں کسی قسم کی ایسی نگاہ سے بھی دیکھنا کہ جس میں ان کو ذلت محسوس ہو، گناہ ہے. ایسی لڑکیوں کو ہمیں چاہیے کہ اپنی اور لڑکیوں کی نسبت زیادہ ان کا ساتھ دیں اور ان کو بتائیں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کو بتائیں کہ تم میں اور دیگر لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ تمام انسانوں کا اور انسانیت کا احترام کریں اور تمام مظلوموں کا ساتھ دیں، اور خصوصاً جہاں جہاں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے انہیں ان کا حق دلائیں، لیکن حق دلانے کے لیے ایسا کلچر بنائیں کہ جس کے بعد ان کو حق ملے، نہ یہ کہ ان کی بے عزتی ہو. اور وہ حقوق دلائیں کہ جس کے بعد دنیا میں ان کا مقام اور بلند ہو، نہ یہ کہ وہ مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.